اللهم اجعل في قلبي نورا۔ حسن بن صباح کون تھا؟ اس کا باپ خراسان کے شہر ملوس کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام علی بن احمد تھا اور وہ اسماعیلی مذہب کا پیروکار تھا۔ حسن بن صباح ملوس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ رے شہر میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ رے کا حاکم ابو مسلم رازی تھا۔ علی بن احمد نے ابو مسلم رازی تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کا کام تھا ابو مسلم رازی کی خوشامدی کرنا اور لوگوں کے خلاف مخبری کرنا۔ وہ چاہتا تو کسی شریف آدمی کو ناکردہ گناہ میں گرفتار کرا دیتا اور کسی مجرم کو جھوٹ کے ذریعے بے گناہ ثابت کرا دیتا۔ رے تجارت کا مرکز تھا جہاں غیر ملکی تاجر آتے رہتے تھے۔ علی بن احمد منڈی میں چلا جاتا اور کسی نہ کسی غیر ملکی تاجر کو جھانسا دے کر اس کا مال اڑا لیتا یا کچھ رقم بٹور لیتا تھا۔ یہ کام وہ ایسی مہارت سے اور ایسے معزز انداز سے کرتا تھا کہ نقصان اٹھانے والے اس پر ہاتھ ڈالنے سے جھجکتے تھے۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ رے کے حاکم ابو مسلم رازی کا خاص آدمی اور اس کا منظور نظر ہے۔ علی بن احمد کی عیاری کے قصے اتنے کم نہیں کہ داستان کو سارے سنا دے۔ وہ بردہ فروشی تک کیا کرتا تھا، لیکن یوں نہیں کہ ایک لڑکی کو اغوا کیا اور اسے بیچ ڈالا۔ وہ کسی حسین اور نوجوان لڑکی کو یا کسی جوان سال بیوہ کو نہایت باعزت طریقے سے ورغلاتا اور ایسے سبز باغ دکھاتا کہ لڑکی پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ نوخیز لڑکی ہو یا جوان سال عورت، نتائج سے بے خبر اس کے جال میں آ جاتی تھی۔ 2-4 دن اسے اپنے پاس رکھ کر عیش و عشرت کرتا تھا۔ اس فریب کاری میں لڑکی کو اسے بتائے بغیر کوئی نشہ بھی پلاتا تھا۔ اس دوران وہ گاہک کی تلاش میں رہتا اور ایک دن اسے کسی مالدار گاہک کے حوالے کر دیتا تھا۔ کسی گھر میں لڑائی جھگڑا ہو یا بازار میں دکانداروں کے درمیان جھگڑا ہو یا تاجروں کا آپس میں کوئی تنازع ہوتا تو سالس یا منصف بن کر اپنے آپ کو ان پر مسلط کر کے تصفیہ کراتا تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص عیار اور فریب کار ہے، پھر بھی اس کی عزت کرتے اور اسے مشورے اور مدد لیتے تھے۔ لوگوں میں مقبول عام بننے کے لیے وہ ان کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کر دیا کرتا تھا۔ اس میں ڈھیٹ پن اتنا زیادہ تھا کہ کہیں سے دھتکار دیا جاتا تو وہاں سے ایک دروازے سے نکل کر دوسرے دروازے سے پھر اندر چلا جاتا اور عیاری کا کوئی اور حربہ استعمال کر کے دھتکارنے والوں کو شیشے میں اتار لیتا تھا۔ لوگوں میں یہ جو مشہور تھا کہ وہ حاکم ابو مسلم رازی کا منظور نظر ہے، غلط نہ تھا۔ ابو مسلم جابر اور دانشمند حاکم تھا، لیکن علی بن احمد کمال استادی سے اسے دوستانہ سطح پر لے آیا کرتا تھا۔ ابو مسلم رازی اہل سنت میں سے تھا۔ علی بن احمد بلا شک و شبہ اسماعیلی تھا، لیکن ابو مسلم کو اس نے یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ایک بار ابو مسلم کو مصدقہ اطلاع ملی کہ علی بن احمد سنی نہیں اسماعیلی ہے۔ ابو مسلم نے اس سے جواب طلبی کی۔ اس نے قرآن ہاتھوں پر اٹھا کر قسم کھائی اور کہا کہ وہ سنی مسلمان ہے۔ اس کا بیٹا حسن بن صباح کئی سالوں سے ایک اسماعیلی عالم اور اتالیق عبد الملک بن عطاش کے ہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا علم ابو مسلم کو ہو گیا۔ اس نے ایک روز علی بن احمد کو بلایا۔ کس کا بچہ کہاں پڑھتا ہے مجھے کیا؟ ابو مسلم نے علی سے کہا، اپنی اولاد کے متعلق ماں باپ کے فیصلوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن تمہارے بیٹے کے متعلق میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تم اہل سنت و جماعت ہو، لیکن اپنے بیٹے کو تم نے اسماعیلی عالم کی شاگردگی میں بٹھا رکھا ہے۔ کیوں؟ کیا یہ تمہارے اسماعیلی ہونے کا ثبوت نہیں؟ نہیں ابو مسلم، علی بن احمد نے کہا، یہ میری ایک مجبوری کا ثبوت ہے۔ میں اپنے بیٹے کو نیشاپور امام موافق کی شاگردگی میں بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کر سکوں۔ پیسے میں دلواتا ہوں، ابو مسلم رازی نے کہا، میں سرکاری خزانے سے پیسے دلواؤں گا۔ علی بن احمد نے ایسے انداز سے خوشی کا اظہار کیا جیسے اس کا ایک بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ اس نے سرکاری خزانے سے رقم وصول کی اور حسن بن صباح کو نیشاپور امام موافق کے مکتب میں بھیج دیا۔ امام موافق کٹر اہل سنت تھا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے
کہ ابو مسلم رازی علی بن احمد کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا، لیکن اسے دھتکار بھی نہیں سکتا تھا۔ حسن بن صباح اپنے باپ کی عیارانہ سرگرمیوں سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے باپ سے متاثر ہو کر عیاری کو ہی اپنا اصول بنا لیا تھا۔ اس نے باپ کے خاص کمرے میں بڑی حسین اور نوخیز لڑکیاں بھی دیکھی تھیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ کبھی کبھار ایسی ایک لڑکی یا ایک جوان عورت لاتا ہے اور اسے ایک نشہ پلاتا ہے۔ حسن بن صباح نے یہ نشہ دیکھ لیا اور اس کی تھوڑی مقدار شربت میں ملا کر پی لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے یوں نظر آنے لگا جیسے یہ دنیا بہت ہی حسین ہو گئی ہو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے بوڑھی عورتیں بھی جوان نظر آنے لگی تھیں۔ اس نے چرب زبانی باپ سے سیکھی تھی۔ لڑکپن میں ہی وہ زبان کے جادو کا ماہر ہو گیا تھا۔ اپنے باپ کو وہ اپنا بہترین استاد سمجھتا تھا۔ اس کے باپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے میں اسی کے ذہنی رجحانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس نے بیٹے کو کبھی روکا ٹوکا نہیں تھا، بلکہ نیشاپور امام موافق کے مکتب میں بھیجتے وقت اس نے اپنے بیٹے کو کچھ ہدایات دی تھیں۔ یہ نہ بھولنا بیٹے، اس نے حسن بن صباح سے کہا تھا، ہم اسماعیلی ہیں، اہل سنت نہیں۔ تم نے اہل سنت کا درس لینا ہے اور رہنا اسماعیلی ہے۔ اس مدرسے سے جو طلبہ اچھے درجے میں کامیاب ہو کر نکلتے ہیں وہ اونچے رتبوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تم ایسے ایک دو لائق لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لینا، آگے چل کر یہ تمہارے کام آئیں گے۔ باپ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اسی عمر میں اس سے کہیں زیادہ چالاک ہو گیا ہے جتنا وہ سمجھتا ہے۔ بیٹے نے مدرسے میں خواجہ حسن توسی اور عمر خیام کو دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ اس کی دوربین نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ دونوں پڑھنے میں بہت تیز ہیں اور یہ بڑے ہو کر اونچے رتبے پر پہنچیں گے۔ آئمہ تلبیس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ تینوں دوستوں میں یہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ جو دوست کسی اعلیٰ منصب پر فائز ہو گیا وہ دونوں دوستوں کی مدد کرے گا اور اپنے مال و دولت میں بھی انہیں شریک سمجھے گا۔ یہ معاہدہ حسن بن صباح کے عیارانہ دماغ کی اختراع تھی۔ اس عہد نامے سے عمر خیام نے بھی فائدہ اٹھایا، لیکن وہ جائز فائدہ تھا۔ عمر خیام کی شاہکار آج تک زندہ ہیں، لیکن حسن بن صباح نے نظام الملک سے اس عہد نامے کا جو فائدہ اٹھایا وہ ایک ابلیس کا کارنامہ تھا۔ یہ حسن بن صباح کا پہلا قدم تھا۔ وہ جب نظام الملک کے پاس یہ سن کر گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہو گیا ہے تو اس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اتنا عرصہ بے روزگار رہا ہے۔ وہ کچھ خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہا تھا۔ وہ اپنا ایک فرقہ بنانے کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ مصر تک چلا گیا تھا۔ مصر میں عبیدیوں کی حکومت تھی جو ظاہری طور پر اسماعیلی کہلاتے تھے، لیکن وہ درپردہ باطنی تھے۔ وہاں بات چیت کر کے واپس رے آ گیا۔ کچھ دنوں بعد عبیدیوں کا ایک وفد اس کے پاس رے آیا۔ وفد چلا گیا تو ابو مسلم رازی کو اطلاع ملی اور اسے حسن بن صباح کے عزائم معلوم ہوئے۔ ابو مسلم نے حسن بن صباح کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ حسن بن صباح کو قبل از وقت پتہ چل گیا اور وہ بھاگ گیا۔ وہ اس وقت زمیندوز روپوشی سے ابھرا جب وہ نظام الملک کی مرمت اور کوششوں سے سلطان ملک شاہ کے معتمد خاص کا منصب حاصل کر چکا تھا، اور رے اپنا سامان اور اپنی بیوی بچے لینے آیا تھا۔ ابو مسلم خاموش ہو گیا۔ اس وقت اس کا باپ بستر مرگ پر پڑا تھا۔ حسن بن صباح نے آ کر اسے خوشخبری سنائی کہ اسے یہ رتبہ مل گیا ہے۔ اب میں سکون سے مر سکوں گا۔ باپ نے کہا، میں تمہیں اسی منصب پر دیکھنا چاہتا تھا۔ جانتے ہو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ جانتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ سب سے پہلے نظام الملک کو اس کرسی سے اٹھانا، محل سے نکلوانا اور خود وزیر اعظم بننا ہے۔ شاباش، باپ نے کہا، تم دروازے میں داخل ہو گئے ہو۔ اہم کمروں میں قبضہ کرنا تمہارا کام ہے۔ یاد رکھو بیٹے، بدی میں بڑی طاقت ہے، اس سے زیادہ طاقت عورت اور نشے میں ہے۔ ان دو چیزوں کے ذریعے تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ کو اپنے قدموں میں بٹھا سکتے ہو۔ باپ کو ہچکی آئی اور اس کے ناپاک جسم سے روح نکل گئی، لیکن وہ اپنی ابلیسیت اپنے بیٹے میں منتقل کر گیا تھا۔
یہاں سے عورت اور نشے کی عیاری اور بدی کی ایسی داستانوں نے جنم لیا جن سے زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ آج بھی سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ داستان کو وہاں تک لے گیا ہے جہاں حسن بن صباح خواجہ توسی نظام الملک کی سفارش سے سلجوقی سلطان ملک شاہ کا معتمد خاص بن جاتا ہے۔ حسن اور خواجہ توسی امام موافق کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے تو ان کی ملاقات 20-21 سال بعد سلطان ملک شاہ کے محل میں ہوئی تھی۔ اگر اس 20-21 سال کے عرصے کی رویداد نہ سنائی جائے تو تاریخ کی یہ ہولناک اور شرمناک داستان ادھوری رہ جائے گی۔ یہی وہ عرصہ ہے جس میں حسن بن صباح حسن بن ابلیس بنا تھا۔ اسی عرصے میں اس نے علم نجوم اور علم سحر میں دسترس حاصل کی تھی۔ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ داستان گو آپ کو 20-21 سال پیچھے لے جائے جب حسن کے باپ علی بن احمد نے اسے امام موافق کے مدرسے میں داخل کرانے سے بہت پہلے ایک اسماعیلی عالم عبد الملک بن عطاش کی شاگردگی میں بٹھایا تھا۔ کوئی انسان اپنے آپ ہی گنہگار نہیں بن سکتا اور کوئی انسان اپنے آپ ہی زاہد اور متقی نہیں بن سکتا۔ کچھ حالات اور کچھ انسان مل کر ایک انسان کو بگاڑتے یا بناتے ہیں۔ حسن بن صباح کا کردار اسی روز ایک خاص سانچے میں ڈھلنا شروع ہو گیا تھا جس روز باپ اسے عبد الملک بن عطاش کے پاس لے گیا تھا۔ عبد الملک حسن کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا، جس طرح ایک جسم کے دو ہاتھ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے۔ عبد الملک علی بن احمد کی عیاریوں سے بھی واقف تھا اور وہ علم جوتش و نجوم سے بھی سوجھ بوجھ رکھتا تھا۔ لے ابن عطاش، حسن کے باپ نے اسے عبد الملک بن عطاش کے سامنے بٹھا کر کہا، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد یہ گمنام ہو جائے، یہ اس سے زیادہ شہرت حاصل کرے جو میں نے حاصل کی تھی۔ ایک پہلو اپنی زندگی کا بھی سامنے رکھ علی، ابن عطاش نے کہا، تو نے شہرت تو اتنی حاصل کی ہے کہ اس جگہ کے حاکم کے ساتھ بھی تیرا اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن یہ کوئی اچھی شہرت نہیں۔ شہرت تو ہے ابن عطاش، علی بن احمد نے کہا، میں کہتا ہوں یہ نام پیدا کرے، بچے کو اندر لے آ۔ علی بن احمد اپنے بیٹے حسن بن صباح کو اندر لے گیا اور عبد الملک بن عطاش کے سامنے بٹھا دیا۔ عبد الملک حسن کے سر سے دستار اتار دی اور اس کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھا کہ اس کی انگلیاں حسن کی پیشانی پر تھیں۔ عبد الملک نے انگلیاں اس کی پیشانی پر آہستہ آہستہ پھیری، پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر ذرا اوپر کیا اور حسن کی آنکھوں میں بڑی غور سے دیکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر دیکھیں۔ ہتھیلیوں کو غور سے دیکھتے دیکھتے عبد الملک نے اپنا چہرہ یوں تیزی سے پیچھے کر لیا جیسے اس بچے کی ہتھیلیوں سے اچانک سانپ نکل آیا ہو۔ عبد الملک بن عطاش نے کاغذ قلم لے کر کاغذ پر قلم سے خانے بنائے اور ہر خانے میں کچھ لکھا۔ وہ وقفے وقفے سے حسن کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ جا بچے، ابن عطاش نے حسن سے کہا، تو باہر جا کر بیٹھ۔ حسن بن صباح باہر نکل گیا تو ابن عطاش نے اس کے باپ کی طرف دیکھا اور دیکھتا ہی رہا۔ جو کہنا ہے کہہ دے ابن عطاش، علی نے کہا، میں جانتا ہوں کہ جو تو کہے گا وہ تجھے تیرے علم اور ستاروں نے بتایا ہے۔ تیری بیوی کی کوکھ سے ایک نبی پیدا ہوا ہے، ابن عطاش نے کہا۔ نبی؟ علی بن احمد نے حیران سا ہو کے پوچھا، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے۔ نبوت کا سلسلہ اللہ کی طرف سے ختم ہوا ہے، ابن عطاش نے کہا۔ اللہ کے بندوں کی طرف سے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، نہ کبھی ختم ہوگا۔ اب تک کتنے ہی آدمی نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ کیا تو نے صاف ابن سیاد مدنی کی نبوت کا قصہ نہیں سنا؟ وہ یہودی تھا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس سے پوچھا، کیا تجھ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ صاف بن سیاد نے جواب دیا، میرے پاس ایک صادق اور ایک کاذب آتا ہے۔
صادق اور کاذب کا کیا مطلب ہے؟ علی بن احمد نے پوچھا۔ مطلب سمجھنے کی کوشش کرو علی، ابن عطاش نے جواب دیا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک ابلیس۔ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ فرشتہ بھی اور ابلیس بھی اس کے دماغ میں اپنے اپنے اشارے اور اپنے اپنے امور غیب ڈال جاتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ صاف بن سیاد علم سحر میں مہارت رکھتا تھا۔ ساحر ہم بھی ہیں، اس علم کے اسرار و رموز میرے پاس بھی ہیں، لیکن یہ علم یہودیوں کو اتنا مرغوب ہے کہ انہوں نے اسے بہت ہی طاقتور بنا دیا ہے اور اس میں ابلیسیت بھر دی ہے۔ ان کے ساحر بالکل صحیح پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ صاف بن زیاد بھی پیش گوئی کر سکتا تھا۔ اسے اس نے یوں بیان کیا کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے خدا کا پیغام دیتا ہے، اور ابلیس بھی آتا ہے جو اسے آنے والے حالات بتا جاتا ہے۔ تم میرے بیٹے کی بات کر رہے تھے، حسن بن صباح کے باپ نے کہا۔ یہ کس قسم کا نبی بنے گا؟ جیسے کئی اور بنے ہیں، ابن عطاش نے کہا۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو یا نہ مانو، میں اس حدیث کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے نبی آتے رہیں گے اور تمہارے سامنے ایسی ایسی باتیں کریں گے جو تم نے ہی نہیں، تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہ سنی ہوں گی۔ ان سے خبردار رہنا اور اپنے ایمان کو ان سے محفوظ رکھنا، یہ تم میں گمراہی اور فتنہ پھیلائیں گے۔ ایک اور آدمی اسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور تم نے مسلمہ کذاب کا بھی نام سنا ہوگا۔ پھر ایک عورت سجاح بن حارث نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر ہوا کیا؟ صاف ابن سیاد نے اسلام قبول کر لیا، طلیحہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے نبی بن کر اتنی شہرت حاصل نہیں کی تھی جتنی مسلمان ہو کر میدان جنگ میں اسے ملی۔ اگر تو آنے والے وقت کے پردے اٹھا سکتا ہے تو بتا، علی بن احمد نے کہا۔ میرے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ کس انجام کو پہنچے گا؟ انسان کو اپنی فطرت انجام کو پہنچایا کرتی ہے، ابن عطاش نے کہا۔ انجام اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی، اس کا انحصار انسان کے اپنے اعمال پر ہے۔ اگر میں تیرے بیٹے کی آنکھوں میں عکس غلط نہیں دیکھ رہا تو یہ اتنی زیادہ طاقت کا مالک ہوگا کہ یہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے گا وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے گا، اور یہ جس عورت پر نگاہ ڈالے گا وہ عورت اپنے آپ کو اس کی ملکیت میں دے دے گی۔ لیکن یہ طاقت نبیوں والی نہیں، بلکہ یہ ابلیسی طاقت ہوگی۔ یہ طاقت میرے بیٹے کے حق میں اچھی ہوگی؟ علی بن احمد نے پوچھا۔ کیا تیری فطرت تیرے حق میں اچھی نہیں؟ ابن عطاش نے کہا۔ حاکم وقت تک تیری رسائی ہے۔ تیرے جاننے والوں میں کون ایسا ہے جس کا دل تجھے پسند کرتا ہے، لیکن کون ہے جو تیرے آگے تعظیم میں جھک نہیں جاتا؟ کون ہے جو سانپ سے پیار کرتا ہے لیکن ہر کوئی سانپ سے ڈرتا ہے؟ کیا تو اس کا راستہ بدل سکتا ہے؟ علی بن احمد نے پوچھا۔ کیا تو اس کے دل میں خوف خدا پیدا کر سکتا ہے؟ دنیا کا بادشاہ خدا ہے، ابن عطاش نے کہا۔ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، اور ایک روز خدا اسے تباہ کر دے گا اور یہ قیامت ہوگی۔ لیکن خدا کے بندوں کے دلوں پر ابلیس کی حکمرانی ہے، اسے کہتے ہیں ابلیسی قوت۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا نام پیدا کرے، علی بن احمد نے کہا۔ نام پیدا کرے گا، ابن عطاش نے کہا۔ نام بھی ایسا پیدا کرے گا کہ رہتی صدیوں تک دنیا اسے یاد کرے گی، لیکن اس کی تاریخ خون سے لکھی جائے گی، اس پر گناہوں کی سیاہی کے حاشیے ہوں گے۔ پارسائی میں کیا رکھا ہے ابن عطاش؟ علی بن احمد نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جو مسرت سے خالی تھی۔ میں بچہ تیری شاگردگی میں بٹھا رہا ہوں، اسے ایسے راستے پر ڈال دے کہ تجھ جیسا عالم بن جائے۔ علی بن احمد اپنے بیٹے حسن کو عبد الملک بن عطاش کے حوالے کر کے چلا گیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ عبد الملک علی بن احمد کے گھر گیا۔ ان دونوں کی ملاقاتیں تو ہوتی ہی رہتی تھیں، لیکن اس رات عبد الملک بن عطاش کسی خاص مقصد سے وہاں گیا تھا۔ ابن عطاش نے کہا،
میں نے تیرے بیٹے کو دینی اور معاشرتی علوم میں رواں کرنے کا قصد کیا تھا، لیکن لڑکے کو اس کا ذہن کسی اور طرف لے جا رہا ہے۔ میں تیرے ساتھ یہ بات کرنے آیا ہوں کہ تیرا بیٹا اپنے فرقے کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر تو اجازت دے دے تو میں اسے اسی راستے پر ڈال دوں اور ان علوم اور عملیات کا اسے ماہر بنا دوں جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسن بن صباح کا باپ جیسا خود تھا ویسا ہی اپنے بیٹے کو بنانا چاہتا تھا۔ عبد الملک ابن عطاش اپنے فرقے کا صرف مذہبی پیشوا ہی نہ تھا، بلکہ وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ اور فرقے کی سربلندی کے لیے زمین دوز کارروائیوں میں بھی لگا رہتا تھا۔ اس کا اپنا ایک بیٹا احمد جوان ہو رہا تھا۔ اس بیٹے کا نام احمد بن عبد الملک ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو احمد بن عطاش کہلانا زیادہ پسند کیا۔ عبد الملک نے اسے اپنے فرقے کی تبلیغ اور دیگر کارروائیوں کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس نے حسن بن صباح کو جو تربیت دینی شروع کی تو اس کے پیش نظر اپنا یہی مشن تھا۔ اس نے اس کمسن لڑکے میں بڑے کام کے جوہر دیکھ لیے تھے۔ عبد الملک نے حسن کو علم نجوم اور سحر کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا بڑی تیزی اور پورے انہماک سے یہ علوم سیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی اضافی تعلیم تھی، اصل تعلیم تو دینی اور معاشرتی علوم کی تھی۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ اس شہر رے کے حاکم ابو مسلم رازی کو پتہ چل گیا تھا کہ علی بن احمد کا بیٹا عبد الملک ابن عطاش کی شاگردگی میں بیٹھا ہے۔ رازی جانتا تھا کہ عبد الملک اسماعیلی ہے۔ علی بن احمد نے رازی کو حلفیہ طور پر یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ایک روز ابو مسلم رازی نے اس سے پوچھا کہ وہ اہل سنت ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو اسماعیلی اتالیق کی شاگردگی میں کیوں بٹھایا ہے؟ علی بن احمد نے جواب دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو نشاپور امام موافق کی شاگردگی میں بٹھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ ابو مسلم رازی نے اسے سرکاری خزانے سے اتنی رقم دلا دی کہ اس نے اپنے بیٹے کو نشاپور امام موافق کے پاس بھیج دیا۔ حسن بن صباح فارغ التحصیل ہو کر رے اپنے گھر چلا گیا۔ پھر وہ 20-21 برس بعد اپنے ہم جماعت اور دوست خواجہ حسن توسی کے پاس مرو گیا تھا۔ اس وقت خواجہ توسی سلجوقی سلطنت کا وزیر اعظم بن کر سلجوقی سلطان سے نظام الملک کا خطاب بھی حاصل کر چکا تھا۔ حسن نے نظام الملک سے کہا تھا کہ اس نے اپنی عمر کا یہ اتنا لمبا اور اتنا قیمتی عرصہ روزگار کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھاتے گزارا ہے، اور اب اسے پتہ چلا ہے کہ خواجہ توسی وزیر اعظم ہے۔ حسن بن صباح نے جھوٹ بولا تھا۔ یہی وہ عرصہ تھا جس عرصے میں وہ ایک طاقت اور ایک انتہائی خطرناک انسان بن گیا تھا۔ وہ آگ میں سے گزر کر کندن بن گیا تھا۔ اس نے ہزارہ پیروکار ہی نہیں بنا لیے تھے، بلکہ ان پر اپنی عقیدت کا پاگل پن طاری کر دیا تھا، اور اس کے یہ جنونی پیروکار کسی ایک شہر یا قصبے میں نہیں بلکہ بڑے وسیع علاقوں میں جنگلوں میں پھیل گئے تھے۔ اس نے یہ مقبولیت اور یہ طاقت کس طرح حاصل کی تھی؟ نشاپور سے رے پہنچتے ہی وہ اپنے پہلے اتالیق کے ہاں گیا۔ اتالیق عبد الملک ابن عطاش اسے ایسے تپاک سے ملا کہ اسے گلے سے لگایا اور کچھ دیر گلے سے ہی لگائے رکھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ تم ایسے ہی خوبصورت جوان نکلو گے، ابن عطاش نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر کہا، اور اس کے بازوؤں پر کندھوں کو ہاتھوں سے دباتے ہوئے بولا، پٹھوں میں جوانی کی طاقت آ گئی ہے۔ پھر اس کے سر کے دائیں اور بائیں ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ تیرے دماغ میں بھی کچھ گیا ہے یا نہیں؟ محترم اتالیق، حسن نے کہا، دماغ میں تو بہت کچھ بھر لایا ہوں، یہ علم ہے، یوں کہہ لیں کہ علم کے الفاظ ہیں جو دماغ میں ٹھونس لایا ہوں، لیکن ایک تشنگی ہے جو بے قراری بن کر دماغ کو ایک سوچ پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ کیا تو علم کی تشنگی محسوس کرتا ہے؟ عمل کی، حسن نے کہا، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ کی شاگردگی میں بیٹھا تو آپ نے بتایا کہ مذہب کیا اور فرائض کیا ہیں، پھر آپ نے مجھے ستاروں سے روشناس کرایا،
اور مجھ پر سحر کے بھید کھولے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس طرح دائیں بائیں دیکھنے لگا جیسے بے چینی اور اضطراب میں اس کا قابو نہ رہا ہو۔ کچھ دیر بعد بولا، آپ بتائیں محترم اتالیق، میں کیا چاہتا ہوں؟ میری منزل کیا ہے؟ کہاں ہے میری منزل؟ تیری منزل تیرے اپنے دماغ میں ہے، ابن عطاش نے کہا۔ دماغ کو کھوج۔ یہ کام آپ کریں، حسن نے کہا۔ ہاں، 2-3 بار خیال آیا ہے جیسے میں فرعون بننا چاہتا ہوں۔ عبد الملک ابن عطاش نے زوردار قہقہا لگایا۔ حسن حیرت سے اس کے منہ کو دیکھنے لگا۔ تو نے اپنی منزل کا سراغ پا لیا ہے، ابن عطاش نے کہا۔ اب تیری بے قراری کو ختم کرنا میرا کام ہے۔ کچھ وقت لگے گا حسن، محنت، مشق اور ریاض کی ضرورت ہے، وہ میں کراؤں گا۔ تیرے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ یہ طاقت ہے جو تجھے بے قرار اور بے چین رکھتی ہے۔ تو اس کا تابع ہے، لیکن تو اس سے نا آشنا ہے۔ اگر تو نے اسے نہ ابھارا تو ایک دن تو اپنے ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ لے گا، یا تو اپنے ماں باپ کو قتل کر دے گا اور تیری گردن جلاد کے ہاتھوں کٹے گی۔ ہاں اتالیق، حسن بن صباح نے کہا، آپ کے اس انکشاف نے میرے دل میں شمع روشن کر دی ہے۔ میں کچھ ایسا ہی محسوس کیا کرتا ہوں کہ میں قتل کروں گا یا قتل ہو جاؤں گا۔ کیا آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ صرف میں ہوں، ابن عطاش نے کہا، میرے سوا اور کوئی نہیں جو تیری رہنمائی کر سکے۔ لیکن حسن، تجھے اپنے باپ سے اجازت لینی پڑے گی۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں میرے بزرگ، حسن نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں وہ سیلابی دریا ہوں کہ میرے سامنے جو رکاوٹ آئی وہ تنکوں کی طرح بہہ جائے گی۔ یہ بھی سوچئے کہ میرا باپ کہاں کا زاہد اور پارسا ہے، اس نے عیاری اور مکاری میں شہرت پائی ہے۔ میری فطرت اسی کے سانچے میں ڈھلی ہے۔ مجھے بھروسہ ہے تو صرف آپ کی ذات پر ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ عبد الملک ابن عطاش کو حسن بن صباح کے مستقبل کے ساتھ کوئی ایسی دلچسپی نہیں تھی کہ اپنی توجہ اور کاوشیں اسی پر مذکور کر لیتا۔ اس کی دلچسپی اپنے فرقے کی تبلیغ اور فروغ کے ساتھ تھی۔ اسلام نے اولین مسلمانوں کے حسن اخلاق سے مقبولیت حاصل کی تھی۔ وہ دور دور پیچھے رہ گیا تھا، 5ویں صدی گزر رہی تھی۔ فرقہ بندی نے اسلام کی بنیادیں ہلا ڈالی تھیں۔ اسلام اگر کھانے پینے والی کوئی چیز تھی تو اس میں زہریلی ملاوٹیں گھول دی گئی تھیں۔ اسلام اگر پیرہن تھا تو اس کا گریبان بھی، اس کا دامن بھی تار تار ہوا جا رہا تھا۔ اس کی صرف آستینیں محفوظ تھیں اور ان آستینوں میں سانپ پرورش پا رہے تھے۔ عبد الملک ابن عطاش انہی سانپوں میں سے تھا۔ حسن بن صباح کے باپ کی بات تو داستان گو سنا چکا ہے کہ حاکم شہر ابو مسلم رازی کی دوستی قائم رکھنے کی خاطر قسمیں کھا کر کہتا تھا کہ وہ اہل سنت میں سے ہے، لیکن وہ اسماعیلی تھا، بلکہ وہ اسماعیلی فرقے کے لیے بھی سراپا توہین تھا۔ اس کا اگر کوئی مذہب تھا تو وہ فریب کاری تھی، اس کا عقیدہ اگر تھا تو وہ عیاری تھی۔ تاریخ ایک دلچسپ بات سناتی ہے۔ حسن بن صباح علی بن احمد کا بیٹا تھا، اس لیے اس کا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن حسن نے حسن بن صباح کہلانا پسند کیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کے پردادے کا نام صباح تھا۔ اس کے کردار کے متعلق جو روایات سینہ بسینہ حسن تک پہنچی تھیں وہ عیاری اور فریب کاری کی وارداتیں تھیں۔ اس وقت کی سوسائٹی میں اس کا کوئی مقام اور کوئی رتبہ نہیں تھا، لیکن بادشاہ اور بڑے بڑے حاکموں تک اس کی رسائی تھی اور لوگ اس کی فطرت سے آگاہ ہوتے ہوئے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حسن بن صباح کو اپنے دادا کی یہ فطرت اور اس کی یہ شہرت اتنی اچھی لگی تھی کہ اس نے اپنا نام حسن بن علی کے بجائے حسن بن صباح رکھ لیا۔ تاریخوں میں اس کا نام حسن بن صباح حمیری لکھا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حسن بن صباح کس فطرت کا انسان تھا۔ اس نے ایک بار پھر عبد الملک ابن عطاش کی شاگردگی کر لی، لیکن اب یہ شاگردگی در پردہ تھی، کیونکہ ابن عطاش
اسے بڑے ہی پراسرار راستے پر ڈال رہا تھا۔ ابن عطاش اسے کہا کرتا تھا کہ اس کا کام شہروں اور قصبوں میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زیادہ تر زندگی جنگلوں، بیابانوں اور غاروں میں گزرے گی۔ اگر حسن بن صباح کے ماں باپ دیکھ لیتے کہ عبد الملک ابن عطاش اس کے نوجوان بیٹے کو کس قسم کی تربیت دے رہا ہے تو وہ اسے اس استاد کی شاگردگی سے فوراً اٹھا لیتے۔ ابن عطاش اسے کئی گھنٹے مسلسل ایک ٹانگ پر کھڑا رکھتا تھا۔ وہ گرنے لگتا تو اسے 1-2 کوڑے لگا دیتا تھا۔ 2-2 3-3 دن اسے بھوکا رکھتا اور اس کے بعد اسے کھانے کی جو کے کچھ دانے دیتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح قابو میں رکھنے کے لیے ابن عطاش نے اسے اس امتحان میں بھی ڈالا کہ ایک کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت اور نوخیز لڑکی کو برہنہ کر کے اس کے سامنے بٹھا دیا۔ اس کے سامنے دیوار پر ایک چھوٹا سا دائرہ بنا کر کہا کہ وہ اپنی نظریں اسی دائرے پر مرکوز رکھے اور ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی کی طرف نہ دیکھے۔ علم سحر کے عامل لکھتے ہیں کہ تربیت کے اس مرحلے سے کامیاب نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، خصوصاً جوانی کی عمر میں یہ مرحلہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حسن بن صباح جیسے کردار کا نوجوان اس مرحلے کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ استاد اس مشق کو اس طرح اور زیادہ مشکل بنا دیا کرتا تھا کہ حسن دیوار کے دائرے پر نظریں مرکوز رکھتا تو لڑکی کبھی اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیتی، کبھی اس کے قریب ہو جاتی اور کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگتی۔ کمرہ بند ہوتا تھا اور کمرے میں ایک حسن ہوتا اور ایک حسین لڑکی۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی یہ مشق حسن سے بارہا کرائی گئی اور حسن سوئی کے اس ناکے میں سے بھی گزر گیا۔ حسن کو معلوم نہیں تھا کہ اس کمرے کے دروازے کے ایک کیواڑ میں چھوٹا سا ایک سوراخ تھا جس میں سے اس کا استاد اسے دیکھتا رہتا تھا۔ تو ساری دنیا کو فتح کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک روز عبد الملک ابن عطاش نے اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، عورت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جابر بادشاہ کو تخت سے اٹھا کر اپنے قدموں میں بٹھا سکتی ہے۔ معلوم نہیں امام موافق نے تجھے ایسی کوئی کہانی سنائی ہے یا نہیں۔ جولیس سیزر روم کا بڑا ہی زبردست، طاقتور اور جنگجو بادشاہ تھا۔ اس زمانے میں روم ہی ایک جنگی طاقت تھی جس کے خوف سے دنیا لرزتی تھی۔ جولیس سیزر نے مصر پر فوج کشی کی۔ اس وقت کلیوپاترا یعنی کلیوپیٹرا مصر کی ملکہ تھی۔ اسے اطلاع ملی کہ روم کی فوج شہر کے باہر پہنچ گئی ہے۔ کلیوپاترا نے جولیس سیزر کی طرف اپنا ایلچی اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ جولیس سیزر نے سن رکھا تھا کہ کلیوپاترا کے ہاتھ میں کوئی ایسا جادو ہے جو ہر حملہ آور بادشاہ کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ جولیس سیزر کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کلیوپاترا کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا نہیں۔ وہ اپنی پرشباب نسوانیت کا ایسا جادو چلاتی ہے کہ حملہ آور بادشاہ کتنا ہی پتھر دل کیوں نہ ہو، اس کے آگے موم ہو جاتا ہے۔ ان حکایات و روایات کے پیش نظر جولیس سیزر نے کلیوپاترا سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ملکہ مصر کو اس وقت دیکھے گا جب رومی فوج شہر میں داخل ہو کر مصری فوج سے ہتھیار ڈلوا چکی ہوگی۔ جولیس سیزر نے شہر کو محاصرے میں لینے کا حکم دے دیا۔ وہ بادشاہ تھا، اس کا خیمہ ایک سفری محل تھا۔ محاصرہ مکمل ہونے کے 1-2 روز بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی جو مصری تھا اپنے کندھے پر ایک قالین اٹھائے جولیس سیزر کے خیمے کے سامنے آ رکا۔ قالین گولائی میں رول کیا ہوا تھا جو اس مصری نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ اس نے جولیس سیزر کے محافظوں سے کہا، وہ قالین باف ہے اور یہ قالین جو بہت ہی قیمتی اور بہت ہی خوبصورت ہے بادشاہ کو دکھانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ کو قالین پسند آ جائے اور وہ اسے خرید لے، اس سے غریب آدمی کا بھلا ہو جائے گا۔ رومی محافظ اسے دھکے دے کر پیچھے ہٹانے لگے کہ وہ بادشاہ کے آرام میں مخل نہ ہو۔ مصری قالین باف نے بڑی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ قالین تمہارے بادشاہ کو دے کر ہی جاؤں گا۔ یہ شور شرابہ خیمے میں جولیس سیزر کے کانوں میں پڑا
تو اس نے وہیں سے حکم دیا کہ یہ جو کوئی بھی ہے اسے اندر بھیج دو۔ محافظوں نے اسے خیمے میں بھیج دیا۔ خیمے میں جا کر مصری نے جولیس سیزر سے کہا کہ وہ ایک بار قالین کو دیکھ لے، یہ قالین روم کے بادشاہ کے لیے ہی موزوں ہے۔ جولیس سیزر نے کہا کہ قالین کھول کر دکھاؤ۔ اس آدمی نے کندھے سے قالین زمین پر رکھا۔ یہ چوڑائی میں رول کیا ہوا تھا۔ جب اسے کھولا تو اس میں سے قلوپترا نکلی۔ جولیس سیزر کا چہرہ عتاب شاہی سے سرخ ہو گیا، لیکن قلوپترا نے اپنی پرکشش نسوانیت کا جادو چلایا تو کچھ ہی دیر بعد روم کا اتنا زبردست اور طاقتور بادشاہ جیسے بھول ہی گیا ہو کہ وہ بحر روم کی لہروں کو چیرتا مصر میں کیوں آیا تھا۔ پھر جانتے ہو حسن کیا ہوا؟ جولیس سیزر جو حملہ آور تھا ایک شاہی مہمان کی حیثیت سے قلوپترا کے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ بہت دنوں بعد جولیس سیزر اپنی فوج کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ اس کے جرنیلوں نے روم میں اپنے ساتھی جرنیلوں کو بتایا کہ مصر میں ان کے بادشاہ نے کیا کیا تھا۔ ایک روز جولیس سیزر محل میں بیٹھا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ فلان جگہ فوراً پہنچے۔ وہ اٹھ کر چل دیا۔ محل کے قریب ہی ایک اور عمارت تھی جس میں اسے جانا تھا۔ وہ جو ہی اس عمارت میں داخل ہوا 10-12 آدمیوں نے اسے گھیر لیا اور خنجروں سے اسے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا۔ ہاں محترم اتالیق، حسن بن صباح نے کہا، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اس سبق کو نہیں بھولوں گا۔ لیکن حسن ابن عطاش نے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجھے عورت سے دور رہنا پڑے گا۔ عورت انتہائی حسین اور نوجوان لڑکیوں کی صورت میں تیرے ساتھ رہے گی، یہ تیرا ایک ہتھیار ہوگا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو میں نے تجھے کہیں اور بھیجنا ہے۔ اگر تو اس مرحلے میں بھی زندہ و سلامت نکل آیا تو پھر تجھ میں ایسی طاقت آ جائے گی کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تو جس ستارے کی طرف اشارہ کرے گا وہ تیری جھولی میں آ گرے گا۔